السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عربی بول چال کا سبق پڑھیں گے۔ عربی بول چال میں ہم فعل ماضی کی مشق کر رہے ہیں۔ خرج معنی نکلا، خرج فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، یہ غائب کا صیغہ ہے، وہ کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر۔ خرج نکلا، ذهب گیا، ذهب گیا، جلس بیٹھا، جلس بیٹھا، قرأ پڑھا، قرأ پڑھا، کتب لکھا، کتب لکھا، رجع لوٹا، رجع لوٹا یعنی واپس ہوا، کہیں گیا تھا واپس ہوا تو اس کے لیے رجع استعمال ہوتا ہے۔ سمع سنا، سمع سنا، تو سمع، رجع، کتب، قرأ، جلس، ذهب، خرج، یہ تمام کے تمام فعل ماضی ہیں، اور فعل ماضی کی ہم مشق کر رہے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے آپ مختلف صیغے بنا سکتے ہیں۔ خرجت، خرجت، خرجنا، جو آپ نے پچھلے سبقوں میں استعمال کیے ہیں وہی میں نے دہرائے ہیں۔ آئیے ان کا استعمال دیکھیں اور مزید آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ الولد خرج من البیت، الولد لڑکا، خرج نکلا، من معنی سے، البیت گھر، ایک ساتھ جوڑ دیا ہے ان کو۔ الولد خرج من البیت، لڑکا گھر سے نکلا، الولد خرج من البیت، لڑکا گھر سے نکلا۔ واو مانے اور ذهب الى المدرسة، مدرسہ گیا، ذهب مانے گیا، الى مانے تک، مدرسہ مانے مدرسہ، ذهب الى المدرسة اور مدرسہ گیا۔ اور مطلب اس کے بعد میں، جلس فی الصف وقرأ وکتب، جلس، جلس مانے بیٹھا، فی مانے میں، صف مانے کلاس، جلس فی الصف وقرأ وکتب، جلس فی الصف وہ کلاس میں بیٹھا، جلس مانے بیٹھا، فی مانے میں، صف مانے کلاس، وہ کلاس میں بیٹھا، وقرأ اور پڑھا، قرأ مانے پڑھا، وقرأ اور پڑھا، وکتب اور لکھا، یعنی کلاس میں اس نے بیٹھ کر پڑھا اور لکھا، سب فعل ماضی ہے۔ اور رجع الى البیت، گھر واپس ہوا، رجع مانے لوٹا، وہ گھر لوٹا، گھر کی طرف لوٹا، گھر کی جانب لوٹا، وہ گھر واپس ہوا۔ ثم سأل الوالد، ثم مانے پھر، اس کے بعد میں، سأل الوالد الولد، والد مانے فادر، الولد مانے لڑکا، یہاں یہ آبجیکٹیو ہے، سأل یہ ورب ہے اور الوالد یہ سبجیکٹ ہے۔ سأل الوالد عربی میں سبجیکٹ پر پیش آتا ہے اور آبجیکٹیو پر زبر آتا ہے۔ سأل الوالد، فادر نے سوال کیا، والد نے سوال کیا لڑکے سے، والد نے لڑکے سے سوال کیا۔ اسمعت الدرس الجدید وفهمت، مانے کیا، سمعت دیکھیں آپ، سمع سنا، اس کے آخر میں تا لگایا ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ اب یہ زبر تو کا معنی دے رہا ہے، انتا کا معنی تو کا معنی ہے اس کے اندر، یو، وائی او یو، یو کا معنی ہے۔ سمعت الدرس الجدید وفهمت، کیا تو نے نیا سبق سنا، درس مانے سبق، جدید مانے نیا، کیا، مانے کیا تو نے سنا نیا سبق، کیا تو نے نیا سبق سنا، وفهمت، یہاں بھی دیکھیں فہیم مانے سمجھا، اور تا آخر میں لگی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، فہمتا، تو اس کے اندر
یو یعنی انتا کا معنی ہے تو کا معنی، وفہمتا اور تو نے سمجھا، اسمعت الدرس الجدید وفہمتا کیا تو نے نیا سبق سنا اور تو نے سمجھا یعنی اس کو سمجھ بھی لیا ہے؟ یہ والد نے سوال کیا۔ الولد لڑکے نے جواب دیا، الولد نعم ہاں، سمعت میں نے سنا۔ دیکھیں یہاں پر تا ہے اور تا کے اوپر پیش لگے گا تو انا کا معنی ہوگا آئی، انا کا معنی ہوگا یعنی آئی کا معنی میں کا معنی ہوگا، سمعت میں نے سنا۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا سیم ورڈ ہے، تا کے اوپر زبر لگنے کی وجہ سے تو کا معنی ہے اور پیش لگنے کی وجہ سے میں کا معنی ہے۔ نعم سمعت وفہمت، یہاں دیکھیں آپ فہمتا سیم ورڈ ہے، بس زبر اور پیش کا فرق ہے، زبر ہے تو کا معنی ہے اور پیش ہے تو میں کا معنی۔ الولد نعم سمعت وفہمت جیدا، لڑکی نے جواب دیا نعم ہاں، سمعت میں نے سنا، وفہمت اور میں نے سمجھا، جیدا اچھی طرح، وفہمت جیدا اور میں نے اچھی طرح سبق کو سمجھ لیا ہے۔ اس طریقے سے آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اب آپ جو رجعہ ہے اس کو آپ خود تبدیل کر سکتے ہیں پورے سبق کو، جیسے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں۔ ہم نے سمع سے سمعت آپ کے سامنے رکھا، اب آپ یہاں پر الولد کو ہٹائیے اور خرجہ ہے اس کو واحد متکلم بنائے یعنی خرجت من البیت، خرجت من البیت، آپ اس کو خرجت بنائیے، خرجت من البیت میں گھر سے نکلا۔ دیکھیں آپ خرجت من البیت، آپ اس کو ہٹا دیجئے یہاں سے یعنی الولد کو آپ کو ہٹانا ہوگا۔ اب کیا ہو گیا؟ خرجت من البیت میں گھر سے نکلا، وذهب ہے تو اس کو ذهبت کر دیں گے یعنی ہم اس کو ذهبت الى المدرسہ اور میں مدرسہ گیا۔ اب آپ نے یہاں دیکھا ہے جلسہ تو اس کو آپ جلست کر دیں گے تو معنی پورا چینج ہو جائے گا، یعنی جلست اور میں کلاس میں بیٹھا، لیکن اس کو بھی آپ کو قرأت کرنا ہوگا یعنی قرأت اور میں نے پڑھا اور اس کو آپ کو وکتبت اور میں نے لکھا، پورا آپ اس طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ ورجعت دیکھیں آپ ورجعت اور میں گھر واپس ہوا۔ ثم سأل الوالد انا یا والد الولد، یہاں پر ہے سأل الوالد الولد، والد نے لڑکے سے سوال کیا، مجھ سے سوال کیا، یہاں پر آپ لکھ دیں گے منی، سأل الوالد منی، والد نے مجھ سے سوال کیا۔ سمعت الدرس الجدید وفہمت، یہ ایسے ہی رہے گا، اور یہاں پر الولد نعم سمعت وفہمت جیدا یہ بھی ایسے ہی رہے گا۔ اس طریقے سے آپ نے پورے سبق کو چینج کر دیا۔ اب آپ اس کو دوسرے انداز میں بھی چینج کر سکتے ہیں، فیمیل میں بنا سکتے ہیں، اور دوسرے بھی بہت سارے صیغے 14 صیغے ہوتے ہیں جو آپ نے عربی گرامر میں آپ نے جو 14 ٹیبلیں پڑھی ہیں اسی انداز میں آپ پورے سبق کو الگ الگ انداز میں مختلف کہانیاں بنا سکتے ہیں، انہی ورب کی مدد سے، انہی افعال کی مدد سے، سمع، رجع، کتب، قرأ، جلس، ذهب، خرج، یہ ہم نے ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں عربی زبان کو سیکھنے اور عربی زبان کو بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔